دیکھیں انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 یہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار کو۔ اللہ پاک نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس کی قرآن کے اندر اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے وہ ہے مردار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ پاک نے انسان کے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام کس کو کہا جاتا ہے قرآن کی روح سے؟ تو انشاءاللہ اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، میتۃ مردار اس جاندار کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کیے مر جائے، لیکن اس جانور میں ذبح ہونے کی شرعاً قابلیت بھی موجود ہو۔ ٹھیک ہے نا، یعنی شریعت نے حکم دیا ہو کہ اس کو ذبح کیا جائے، لیکن اگر شرعاً اس میں ذبح ہونے کی قابلیت نہ ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جیسے مچھلی ہے کہ مچھلی کو ذبح کیے بغیر بھی مطلب وہ حلال ہے، اور ٹڈی ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اس سے خارج ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے۔ مردار سے مراد تو مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون سے مراد جگر اور تلی۔ اسی طرح جو گوشت زندہ جانوروں سے علیحدہ کر لیا جائے وہ بھی اس حدیث کی روح سے مردار کے حکم میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ زندہ جانوروں سے جو گوشت ہٹایا جاتا ہے، یعنی ان کو ذبح کیے بغیر جو گوشت، اکثر غیر مسلم ممالکوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ بھی مردار ہے۔ اسی طرح پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مردار کی خرید اور فروخت وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے، اس کی چربی اور کھال سے بغیر دباغت کے نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے۔ چربی اور کھال اگر اس کو دباغت دیا جائے نا، دباغت کچھ خاص کیمیکل ہوتے ہیں جو کھال پر لگائے جاتے ہیں، جس سے مطلب اس کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ساتھ ساتھ یعنی مطلب اس کا پھر کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس ذریعے سے صاف ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے انہوں نے جس سال مکہ فتح ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا ہے، کیا فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے شراب اور مردار، سور اور بتوں کی خرید اور فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ تو کہتے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ تو کشتیوں میں پالش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھالوں میں اس کا روغن لگاتے ہیں، روشنی سے مطلب روشنی میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب حرام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کو خدا غرق کر دے، اللہ نے ان پر مردار کی چربی حرام فرمائی تھی، تو کہتے انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کی خرید اور فروخت کی اور اس کی قیمت کھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان یہودیوں کو ہلاک کر دے کہ ان پر مردار کی چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ کھال اور چربی مردار کی، خاص طور پر مسئلے کہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے نا تو اس کی چربی بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن بغیر ذبح کے جو جانور اپنی موت خود مر جائے یا پھر کسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، ذبح نہ اس کو کیا گیا ہو، تو اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ بھی مطلب اس سے فائدہ اٹھانا بھی ناجائز ہے اور اس کی چربی سے بھی، لیکن اگر اس کو دباغت نہ کیا ہو تب، میں نے آپ کو بتایا نا دباغت ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، کچھ کیمیکل لگا کے تو اس کو مطلب صاف کیا جاتا ہے، اگر اس کو دباغت دی جائے نا تو پھر حلال جانوروں کے کھال اور چربی سے اگر وہ مردار ہو جائے تو ان کی کھال اور چربی سے دباغت کے بعد فائدہ اٹھانا بالاتفاق جائز ہے۔ اسی طرح دیکھیں پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا۔ درندوں کی کھال کو یعنی آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم، سونے اور چیتوں کی کھال کے تکیوں سے منع فرمایا ہے۔ احادیث میں مزید یہ بھی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کپڑے میں چیتے کی کھال ہو فرشتے اس سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مردار جانور جو ہوتا ہے یعنی جس کا کھانا ہی حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیچھے ایک مسئلہ تو دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر تو حلال جانور ہیں اس کی موت خود بخود ہو جائے یا پھر وہ کسی وجہ سے مطلب اس کی موت ہو جائے، وہ مر جائے، تو ظاہری بات ہے اس کا گوشت کھانا تو حلال نہیں ہے، ہاں لیکن اس کی جو کھال اور چربی ہے اس کو دباغت کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ جن جانوروں کو کھایا بھی نہیں جاتا یعنی جو حلال جانور نہیں ہوتے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ان کا کیا حکم ہے ان کی کھالوں کا، کہ آیا دباغت کے بعد اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جس مسلک کو دیکھیں ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مسلک پہ ہم چلتے ہیں انہی کا قول بتاتی ہوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دباغت کے بعد کھال پاک ہو جاتی ہے، اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے، اس کی خرید اور فروخت بھی جائز ہے، اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کر کے ان چیزوں کا استعمال بھی جائز ہے۔ ہاں سور کی جو کھال ہے نا وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی، وہ دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی، جس کے بارے میں آگے انشاءاللہ تفصیلات میں بتاتی ہوں کہ اس کی ہر چیز ہی ناپاک ہے، حالانکہ غیر مسلم ممالک میں زیادہ تر اسی کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات لا علمی میں ہم مسلمان بھی جو ہے نا ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، اور جو غیر مسلم اس طرح حرکتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں پھر روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو کھال دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ دباغت ہر کھال کو پاک کرنے والی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھالوں کو جب دباغت دیا جائے تو اس سے نفع اٹھاؤ، اس سے یعنی استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح پھر بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف جو کتاب ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہمارے جو علماء سلف ہے، یعنی پچھلے جو علماء گزر چکے ہیں، جو صحابہ کے قریب جن کو قربت نصیب ہوئی ہے، تو انہوں نے یعنی بخاری شریف میں ان کے بارے میں علماء سلف کا یہ قول آتا ہے کہ ہاتھی کے کنگھے سے بال درست کرنا، ہاتھی کے دانت کے پیالے وغیرہ میں تیل لگاتے دیکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی علماء سلف نے اس طرح کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے تابعین ہیں، اور اسی طرح یہ فعل صحابہ اور تابعین کا ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو مردار کے پروں سے نفع مند ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہاتھی کے دانت کو تجارت میں مطلب بطور تجارت اس کی تجارت کرنا، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، اور مردار کی کھال اور چربی کو دباغت دینے کے بعد اس کو استعمال کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی مردار کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز ہے والدم اور خون۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے ذمے خون کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ خون، اس سے تمام علماء کے نزدیک جو خون مراد ہے نا، اس کو کہتے ہیں دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور شرگ سے جو خون نکلتا ہے یکدم، یعنی وہ مطلب تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، وہ جو مطلب بہتا ہوا خون ہوتا ہے، وہ خون جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جانور ذبح ہونے کے بعد جو خون پھر گوشت میں رہ جاتا ہے، وہ خون پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اکثر قربانیوں میں خیر یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہوں گے، ہم عورتوں کو ویسے تو مطلب باقی چیزوں سے تعلق اتنا نہیں ہوتا۔ جس ٹائم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اگر وہاں پر ہم موجود ہیں یا کھڑے ہیں یا پھر جو بھی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، تو وہ جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے، شرک سے خون نکلتا ہے، وہ خون ناپاک ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اور وہ ناپاک ہے۔ وہ اگر کپڑوں یا جسم پر لگ جائے تو کپڑے کو اور جسم کو دھونا ہمارے ذمہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ ایسے معاونین بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، جیسے مطلب چلو یہ ذبح والا کام زیادہ تر مردوں کے ذمہ ہے، تو پھر اس کے گوشت کو مطلب زیادہ تر عورتیں پھر کاٹتی ہیں، تو اندر لا کے وہ گوشت کو جب کاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر ہمارے کپڑوں پر یا جسم کے کسی حصے پر لگتا ہے تو اس کو دھونا ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اس کو یعنی اس حالت میں ان کپڑوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھے تو ہماری نماز بھی ہو جائے گی، اگر جسم پر لگا ہوا ہے تو مطلب اس حالت میں بھی اگر ہم نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ باقی طبیعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر بندہ اس کو دھوتا ہے، لیکن مطلب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اگلا جو ساتھ ساتھ مسئلہ بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خون ناپاک ہے۔ جب خون حرام ہے، ناپاک ہے، تو کیا اس کی خرید اور فروخت جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو خون کی خرید اور فروخت مطلقاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ حرام چیز کی بے اور شرح یعنی اس کی خرید اور فروخت بھی کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خون کی خرید اور فروخت جب حرام ہے تو اکثر مطلب جب بہت سیریس انسان ہوتا ہے یا خون کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات کسی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے ہم لیتے ہیں اس کو، خون لیتے ہیں مریض کے لیے۔ خون لگتے تھے، ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے لیا بھی ہے، ہم مطلب زیادہ تر ان چیزوں سے مطلب واسطہ سبھی کا پڑتا ہے کہ بلڈ بینک سے ہم لوگ خون لیتے ہیں باقاعدہ۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اس چیز کو سمجھو ذرا۔ اکثر جو جہاں تک یعنی میرے علم میں بات ہے اور جس پر علماء کا فتویٰ بھی ہے، وہ جو ہم بظاہر ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے نا کہ خون کو ہم لیتے ہیں، مسلمان ممالک میں بھی اس طرح ہوتا ہے، غیر مسلموں کو تو خیر مجھے نہیں پتہ، لیکن مسلمان جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے
کہ ہم قیمت دیتے ہیں تو ہمیں پھر وہ ڈرپ ملتی ہے، تو خون لگوانے کے لیے مریض کو تو پھر لگتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قیمت جو وہ ہم سے وصول کرتے ہیں، وہ ہم سے خون کی قیمت وصول نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو قیمت ہوتی ہے وہ ان تمام ٹیسٹوں کی ہوتی ہے جو اس خون کے کیے گئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے، ہم بلڈ لے رہے ہیں کسی بھی جگہ سے، کوئی بھی کسی بھی ہاسپٹل میں جو بلڈ بینک ہوتا ہے اس سے ہم بلڈ لیتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ اس کی مختلف مطلب قیمتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر سائز کی مطلب قیمت مختلف ہوتی ہے، تو جب وہ قیمت ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ قیمت ہم خون کی نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اگر آپ کو میری بات پہ چلے یقین نہیں ہے تو کبھی کسی کا واسطہ، وہ اللہ تو اللہ کرے کسی کو بھی مریضوں سے اور ان چیزوں سے واسطہ نہ پڑے، لیکن چلے ایک مسئلے کی تحقیق کے حد تک کبھی آپ لوگ اس چیز کا پتہ کرنا، پوچھنا، کبھی اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے کسی کو کہ لینا پڑے، تو وہ آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ قیمت خون کے وصول نہیں کی جاتی، قیمت ان ٹیسٹوں کے وصول کی جاتی ہیں کہ جتنے ٹیسٹ جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں اس خون کے، وہ قیمت ہم سے وصول کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ غیر ایماندار لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں گے کہ جو شاید خون کی بھی قیمت وصول کرتے ہوں گے، لیکن خون کی خرید اور فروخت ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کے حد تک پھر اگر بہت ضرورت ہے، انسان مجبور ہے اور بغیر قیمت کے ہمیں نہیں مل رہا خون، تو پھر اس صورت میں مجبوری ہوتی ہے، پھر لینا پڑتا ہے، وہ قیمت ہم دیتے ہیں، تو وہ قیمت ہے، خیر دینی تو نہیں چاہتی، لیکن جب ہم دیتے ہیں اور خون ہی کی واقعی قیمت ہو، باقی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں وہ قیمت ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر ایسا ہو کہ خون ہی کی ڈائریکٹ خرید اور فروخت ہو، تو اس میں پھر اگر آپ بہت مجبور ہے تو آپ قیمت ادا کرو، اگر آپ بہت مجبور نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر ممکن ہے، تو آپ اپنے مریض کو وہاں لے جاؤ۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ سور کا گوشت یہ بالاتفاق نجس العین ہے، نجس العین۔ سور کے اجزاء، بالوں کی بیع یعنی خرید اور فروخت، یہ بھی جائز نہیں۔ قرآن پاک میں صرف گوشت کی اس لیے تخصیص فرمائی گئی ہے کہ حیوان سے بڑا مطلب ایک اس طرح کے جو حیوان ہوتے ہیں نا، ان سے مقصود گوشت ہی ہوتا ہے۔ خنزیر نجس العین ہے۔ قرآن کی ایک دوسری جگہ پر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے۔ خنزیر کسی صورت میں پاک ہو ہی نہیں سکتا، خنزیر کا گوشت کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ خنزیر کے کسی بھی حصے سے، نہ بالوں سے، نہ دانتوں سے، نہ گوشت سے، نہ چربی سے، نہ کھال سے، کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ انسان نفع نہیں اٹھا سکتا، یہ نجس العین ہے۔ نہ دباغت سے، ویسے تو باقی کھالیں جو ہوتی ہے نا وہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، مختلف کیمیکل جب اس پر لگاتے ہیں۔ سور کی پاکی کسی صورت میں ممکن نہیں، دباغت سے بھی پاک نہیں ہے، یہ گندی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو نجس العین قرار دیا ہے اور اس کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ہر طرح کی خرید اور فروخت حرام ہے، اس کی بیع و شرع حرام ہے۔ اس کے بالوں کے اگر استعمال کسی چیز میں ہے تو اس چیز کا استعمال حرام ہے۔ اس کی ہڈی کا استعمال اگر کسی چیز میں ہے تو اس چیز کا استعمال حرام ہے۔ اس کی چربی کا اگر کسی چیز میں استعمال ہے تو وہ چیز بھی اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے، لیکن آج کل ہماری چیزوں میں زیادہ تر اس کی ملاوٹ موجود ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ اتنا میرے خیال میں سب بہنوں کی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دیکھیں ہم لوگ کتنے باہر ممالک کی کمپنیوں کی چیزیں ہمارے استعمال میں کتنی زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ گھسی ہوئی ہے، برتنوں کے صابنوں تک، صرفوں تک، نہانے کے صابن جو ہے اور شیمپو، ساری چیزوں میں ہم انہی کو مطلب لیتے ہیں، انہی کی چیزیں لیتے ہیں، اور یہی سمجھ کے کہ برانڈ کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، فائدہ مند ہیں، لیکن اس میں حرام ملاوٹ بھی ہوتی ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔
تو جہاں تک ممکن ہے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہر ایسی چیز سے بچنا ہماری ذمہ لازمی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ آگے اگلی چیز جو ہے وہ ما احل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز، تین چیزوں کا ذکر کر دیا، اگلی چیز، اور اسی طرح حرام ہے تمہارے ذمہ ہر وہ چیز ما احل بہ لغیر اللہ کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مردار وہ تو ہے ہی حرام، لیکن ما احل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ چیز اکثر ہم مسلمانوں میں رائج ہے۔ اور دیکھیے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اس طرح یہ غیر اللہ کے نام کا جو نذرانہ ہوتا ہے اور غیر اللہ کے نام کے جو چڑھاوے ہوتے ہیں، یہ صرف اس کا تعلق جہاں پر تو چلے مناسبت سے بات آ رہی ہے کہ جانور کی بات آ رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ جانور ہی حرام ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام سے، بلکہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے بالفرض دیکھیں یہ جو اکثر لوگ مطلب محرم میں اللہ پاک بس ان بدعتوں سے بھی محفوظ رکھیں، بدعتوں میں اکثر لوگ جو ہیں نا وہ لوگوں کو شربت پلاتے ہیں 10 محرم الحرام کو، 8 کو، 9 کو۔ اکثر تو ویسے تو یہ شیعوں کی رسم ہے، لیکن غافل مسلمان بھی دیکھا دیکھی اسی چیز میں ملوث ہیں کہ بھئی کربلا والے کافی دن پیاسے تھے، تو مطلب اس مناسبت سے ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو یہ اول تو یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا سوچ کر آپ پانی پلا رہی ہیں، شربتیں پلا رہی ہے لوگوں کو؟ بھئی آپ کا شربت اور پانی تھوڑی کربلا والوں کو پہنچنا ہے، ان کا تو اللہ کے پاس ایک بہت عظیم مقام ہے، ان کو ہماری شربتوں کی تھوڑی ضرورت ہے جو ہم شربتیں پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ دوسری بات ساتھ ساتھ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں یہ جو غیر اللہ کے نام پر دیگیں پکائی جاتی ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ خاص طور پر یہ جو خاص ایام ہوتے ہیں نا، جیسے محرم میں بہت زیادہ دیگیں چڑھائی جاتی ہے، کبھی حلیم کی تو کبھی پلاؤ کی، تو مختلف، تو ان تمام وہ تو شیعہ تو ہے ہی کافر، انہوں نے تو یہ کام کرنے ہی ہیں، لیکن وہ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور غافل مسلمان ہم اتنے غفلت میں ہیں اپنے دین کے معاملے میں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہم خوشی سے اس کو کھاتے، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں سے دیکھیے میرا تعلق ہے، کچھ بہت سارے ناواقف اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی جی ہم اسپیشل دعوت دی جاتی ہے، ان کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم جاتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ بہت انہوں نے شاندار کھانے کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں بار بار بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ حرام ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز، لازمی نہیں کہ صرف جانور کو ذبح کرو، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر بنی وہ تمہارے ذمہ حرام ہو گئی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر وہ بنی تو وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ حرام ہے۔ چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ دیگ ہیں، حلیم کی دیگ ہے، پلاؤ کی دیگ ہے، قورمے کی دیگ ہے، کسی بھی چیز کی ہے، چاہے وہ جو مطلب پانی پلانے کی شربتیں لوگ جو پلاتے ہیں، چاہے وہ یہ ہیں، چاہے وہ مطلب لڈو شڈو جو اکثر لوگ باندھتے ہیں، مختلف رسمیں کرتے ہیں، جو بھی ہے، بہرحال جو بھی چیز ہو، لازمی نہیں ہے کہ مخصوص ہی کوئی چیز ہو، ہر وہ چیز وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مطلب اس کو اگر بانٹا جائے یا لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ چیز انسان کے لیے حرام کا سبب یعنی حرام ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں ہم غفلت میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، لیکن دیکھیں میری بہنوں یہ ہمارے دلوں کی سختی کا سبب ہے، اس سے ہمارے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ حرام چیز کھانے سے نا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حرام کھانے سے اللہ پاک انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ حرام کھانے سے اللہ پاک انسان کے دل کے اندر خوف خدا، خشیت، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔
حرام کھانے سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ناممکن ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ حرام جسم کا، اگر جسم کا یعنی جو بھی حصہ اور جز بنا ہے تو اس پر جہنم کی آگ لازم ہے، اس کو لازمی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو بہرحال ہمارے گھروں میں اگر ایسی چیز آتی بھی ہے تو کوشش کرے کہ اس کو مطلب آپ لوگ کسی اور بندے کو بھی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی بندے کو کھلا دو، بہتر ہے کہ آپ اس کو جو پرندے شرندے ہیں ان کے لیے ڈال لیا کریں، چلے کھانا ہے ضائع بھی نہ ہو، تو مطلب وہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ اگر آپ اس کے لیے ڈال دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو بھی کھانے نہ دے، خود بھی کوشش کرے کہ خود بھی اس سے بچے، خود بھی نہ کھائیں۔ تو قرآن نے یہی وضاحت کی ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام، تو مراد سے وہ جانور ہے کہ جس سے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات کو سمجھے اچھی طریقے سے کہ یہ کفار کی عادت تھی کہ جب اپنے معبودوں کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو ان معبودوں کا بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس فعل نے اس قدر شہرت پائی کہ ہر ذبح کرنے والے کو آواز بلند کرنے والا یعنی کہنے لگا۔ جس جانور پر بسم اللہ پڑھی جائے وہ پاک ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جس جانور پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام لیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں، جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص، اس لیے کہ آج کل طریقہ کار یہ بھی ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ میں آتا ہے کہ جانور جب ذبح ہوتا ہے، بالفرض کسی کے لیے ہم ذبح کرواتے ہیں یا پھر کوئی نظر مانی ہوتی ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ متصلاً، یعنی اللہ اکبر اور ساتھ اس بندے کا نام لے لیتے ہیں، یعنی اللہ اکبر اور متصلاً اس دوسرے بندے کو، متصلاً بالکل ساتھ، ایک تو ہے نا بیچ میں تھوڑا فاصلہ کر کے یا بندہ نیت کر لے کہ اللہ اس جانور کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دے، یا پھر بندہ جانور ذبح کرے کہ یا اللہ اس صدقے کے ذریعے سے فلاں مریض کو صحت عطا فرما دے، یا پھر بندہ ویسے ہی کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو ذبح کیا ہے تاکہ میں اس کو بانٹوں غریبوں میں، اور غریب اس کو کھائیں گے تو مجھے ثواب ملے گا، یہ تو اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک ہے کہ متصلاً اکثر لوگوں میں عادت ہے کہ وہ جیسے اگر کسی بابے کے لیے ذبح کروانا ہو، کسی مزار والے کے لیے ذبح کروانا ہو تو اللہ اکبر ہوتے تو وہ بھی مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتے، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ جو مزار شزار بنے ہوئے برامام ہیں، ان جگہوں پر یہ معاملات اکثر ہوتے تو وہ مسلمان ہی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے متصلاً ہی اس بزرگ کا نام لے لیتے ہیں، اس قبر والے کا نام لے لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غیر اللہ میں آتی ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ آپ کسی اور کا نام استعمال کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں، آپ نیت ضرور کر سکتی ہیں، جیسے اگر آپ نے دیکھے سال ثواب کے لیے کرنا ہے تو آپ یہ نیت کر سکتی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے یا پھر جو میں نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دے۔ کسی کی بیمار کے لیے کہ رب کریم اس کے صدقے اس بیمار کو شفا عطا فرما دے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن متصلاً نام لینا یہ چیز بغیر اللہ کے اندر آتی ہے۔ باقی اس میں بہت باریکی ہے، اب اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں کہ ہم اتنی باریکیوں کو سمجھیں، کبھی ضرورت ہو تو آپ لوگ بے شک پوچھ بھی سکتے ہو۔ 4 چیزوں کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کوئی ناچار ہو جائے، یعنی تم اتنے مجبور ہو جاؤ، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھوک کی شدت یا کسی زبردستی کرنے سے وہ ناچار ہو جائے ان 4 چیزوں کی طرف، یا تو بھوک کی اتنی شدت ہے کہ اگر وہ ان 4 چیزوں میں سے نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، یا پھر اس کو کوئی بندہ مجبور کرے کہ اگر ان حرام کو تم نہیں کھاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، جان جانے کا خطرہ ہے،
تو پھر اس صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بہت مجبور ہو، تم مجبور ہو کر ان 4 چیزوں میں سے تمہارے لیے مطلب معمولی مقدار میں کھانا کیا ہے، یہ جائز ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، نہ کہ خلاف ورزی کرنے والے ہوں اور نہ بہت زیادہ کھانے والے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسئلے کو سمجھے ذرا اچھی طریقے سے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہو کھانے کی تو اس صورت میں نہ تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی لذت کے لیے یا پھر خواہش کا طالب ہو کر وہ نہ کھائے، نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھائے، فلا اسم علیہ، تو ایسے شخص پر پھر کوئی گناہ نہیں، یعنی اضطراری حالت میں ان چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک رب جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، یعنی جو کچھ مجبوری کی حالت میں کھا لیا اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ ان اشیاء کی کھانے کی اجازت دے دی، یہ اس رب کی رحم کا تقاضا ہے۔ تو آیت سے دیکھیے یہ بات نکلتی ہے کہ مجبور آدمی مضطر اگر مردار کھائے اور مر جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ مجبوری اور ناچاری میں اللہ پاک نے اجازت دے دی اور اس کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا، لیکن اگر اس کو اتنی بڑی مجبوری نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اس کا کھانا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس یہاں تک کافی ہے۔ السلام آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔